آج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کی دعوت بالکل واضح موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ لیکن آج بھی میری جبین درباروں پر جھکتی ہے، آج بھی میری جبین قبروں کے آگے جھکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میری بھی سوچ کا محور میرے آبا و اجداد ہیں اور میں بھی ان کا مقلد بن چکا ہوں۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد کتب احادیث میں بڑی مشہور حدیث ہرقل کے نام سے معروف ہے، اور یقیناً آپ نے علماء کرام سے اس حدیث کا کل نہیں تو کم از کم بعض حصہ تو سن ہی رکھا ہوگا۔ اس حدیث کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر آج آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ مشرکین مکہ ان کا قافلہ ابو سفیان کی سرپرستی میں شام کی طرف روانہ ہوا۔ ان کا مقصود اور مطلوب تجارت تھا۔ شام کے علاقے میں اس وقت ہرقل بادشاہ تھا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، اور اس سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خط، ایک مراسلہ وہ ہرقل تک پہنچ چکا تھا۔ یہاں بڑی تفصیل ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ وہ کیسے واقعہ ہوا، کیا کیا ہوا اور کس طرح بات یہاں تک پہنچی۔ بہرحال بادشاہ نے جب ابو سفیان اور اس کے ساتھ آئے ہوئے کچھ لوگوں کو بلا بھیجا، وہ لوگ سامنے حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی بصیرت سے ابو سفیان سے کہا آپ یہاں کھڑے ہو جائیں۔ چونکہ ابو سفیان عربی تھا اور بادشاہ دوسری زبان بولنے والا تھا، شام میں دوسری زبان چلتی تھی، اسی لیے ایک ترجمان بلایا گیا۔ اس ترجمان سے کہا گیا اس شخص کو یہاں کھڑا کر دو، اور اس کے ساتھ جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس شخص کے پیچھے کھڑا کر دو۔ اور پھر ترجمان سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات اس بندے سے کروں گا، اگر یہ جواب صحیح دیتا ہے، سچ بتاتا ہے، اس کی تصدیق کر دینا، لیکن اگر یہ جواب غلط دے تو اس کی تکذیب کرنا، مجھے بتلانا یہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہاں بادشاہ کی بصیرت یہ ہے کہ اس نے ابو سفیان کو کھڑا کیا اور اس کے پیچھے اس کے ساتھیوں کو کھڑا کیا، تاکہ جب ابو سفیان اس بادشاہ سے بات کرے تو اپنے ساتھیوں سے کوئی اشارتاً کنایتاً کوئی بات نہ کہہ پائے، یوں جھوٹ بولنے کا ایک دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابو سفیان سے اس بادشاہ نے بہت سارے سوال کیے۔ ان سوالوں کو علماء کرام نے ترتیب دیا ہے۔ اس میں 9 سوال ہے کہ یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کرو، کیا تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ہرقل ابھی تک مسلمان نہیں ہوا،
ابھی عیسائی ہے لیکن اسے بھی معلوم ہے کہ امتی پر حکم جو چلتا ہے وہ نبی کا چلتا ہے. یہ اس کی بصیرت تھی، اس کا فہم تھا. اس نے سیدھا سوال کیا کہ وہ نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہمارے لیے حکم اگر کسی کا چلے گا تو وہ نبی کا چلے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جب نبی کا حکم آ گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد فرما دی، آپ کی وہ بات، آپ کا وہ حکم واجب الاطاعت ہے، واجب التعمیل ہے. اس پر عمل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور اگر نبی کا حکم آیا، نبی کے حکم پر، اس کے امر پر عمل نہ کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو ہمارے رسول کے کسی فرمان کی، کسی بات کی، کسی امر کی، کسی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. ڈر کس چیز کا؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ جب وہ دنیا میں موجود ہوں تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ دنیاوی مصیبتیں ہیں. اللہ ان کو دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا. پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. کب؟ کہ جب کوئی بندہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا یا اس پر عمل نہیں کرے گا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں حکم دے اس کو لے لو، جس سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ. کیا مطلب؟ جو کچھ رسول نے تمہیں عطا کر دیا، دے دیا، جو حکم دے دیا، جو فرامین ارشاد فرما دیے ان کو لے لو، اور جس سے منع کر دیا اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو. اس طرف جانے کی کوئی گنجائش نہیں. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. یہ اس بادشاہ کو جو اب تک مسلمان نہیں ہوا اسے بھی معلوم ہے اگر امتی کے لیے کسی کا حکم واجب الاطاعت اور واجب التعمیل ہے تو وہ نبی ہے. اس نے سیدھا سوال کیا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتا. ابو سفیان، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں اس کے سوائے یہ سچ بولیں. سچ بولنے کے سوائے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں وہ ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دو، ان کی تقلید کو ترک کر دو. وہ اس چیز کا حکم دیتا ہے. اور یہی نبی علیہ السلام کی بنیادی دعوت تھی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے. اللہ نے آپ کو حکم دیا لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو دعوت عام دیجیے. آپ کو صفا پر چڑھے سب سے پہلے کیا دعوت ارشاد فرمائی؟ لوگوں کو جمع کیا، سب کو یہی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم فلاح پا جاؤ گے. یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بنیادی دعوت تھی جو ابو سفیان فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور یہی قرآن نے بھی ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، صرف ایک ہے. اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم. وہ الہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ تعالی
یہ انبیاء کی بنیادی دعوت تھی، توحید۔ اس سے روگردانی کرنے والا ہر شخص گمراہ، ہر شخص خسارے میں ہے۔ یہ بنیادی دعوت ہے جو ابو سفیان ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ ہمیں حکم دیتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی، آباء و اجداد ان کی تقلید کو بھی ترک کر دو۔ اگر وہ غلط نظریات پر ہیں، غلط عقائد پر ہیں، غلط افکار پر ہیں، تو ان کی فکر کو، ان کے نظریے کو، ان کے عقیدے کو بھی چھوڑ دو، ان کی تقلید نہیں کرنی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں کہ دعوت حق کسی تک نہیں پہنچتی، بڑے آسان ذرائع موجود ہیں۔ ہر ایک بندے کے پاس یہ موبائل فون موجود ہے، پورا دن سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اور سوشل میڈیا پر دعوت کا کام بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی حمد و ثنا، عقیدہ، فکر، نظریات، یہ امت کے راسخ العلم علماء اس میڈیا پر موجود ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور سب تک یہ باتیں پہنچتی ہیں۔ لیکن آج معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سارے حق اور سچ کو جاننے کے باوجود اس سے اعراض کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ باپ دادا جو کرتے آئے ان کو کیسے غلط کہوں۔ عزیز دوستوں، مشرکین مکہ ان کو بھی یہی مسئلہ تھا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اتنے سارے الہ ہم نے بنا رکھے ہیں، اتنی ساری کیٹیگریز ہم نے بنا رکھی ہیں، اب ان سب کو ایک جگہ یہ شخص جمع کرتا ہے، ہم کیسے مان لیں، کیسے تسلیم کریں؟ ان کو بھی یہی مسئلہ تھا۔ انہوں نے اسی وجہ سے اس دعوت کو قبول نہیں کیا کہ ہم اتنے سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کی کیسے عبادت کر لیں۔ وجہ کیا تھی؟ وہی آباء و اجداد کی تقلید، اور اس آباء و اجداد کی تقلید نے بہت سارے لوگوں کو جو بعد میں صحابہ کی لسٹ اور فہرست میں شامل ہوئے، اسلام قبول کرنے سے روکے رکھا، اور ایک عرصے کے بعد پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مشہور صحابی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہماری سوچ کا محور ہمارے بزرگ تھے، آباء و اجداد تھے، اسی محور میں رہ گئے، البتہ صحابی رسول ہونے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو کیا دعوت حق، دعوت توحید، دعوت کتاب و سنت یہ ہر شخص تک نہیں پہنچ رہی؟ یقیناً موجود ہے، ذرائع موجود ہیں، اور ہر شخص تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم قبول نہیں کرتے وہی کہ ہماری سوچ اور ہماری فکر کا محور ہمارے آباء و اجداد، ہم اس سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ تقلیدی ذہن، وہ جمود ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے، ہمارا دل اس پر جمع ہوا ہے کہ آج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کی دعوت بالکل واضح موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، لیکن آج بھی میری جبین درباروں پر جھکتی ہے، آج بھی میری جبین قبروں کے آگے جھکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میری بھی سوچ کا محور میرے آباء و اجداد ہیں، اور میں بھی ان کا مقلد بن چکا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، یہ پہلی دعوت تھی، پہلی دعوت جو ابو سفیان نے اس 9 سوال کے جواب میں ہرقل سے بیان کی کہ وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، اور ساتھ ہی ساتھ آباء و اجداد کی تقلید کو بھی ترک کر دو۔ دوسری چیز یہ تو تھی ایمان کی بات، اب بات ہے معاشرتی زندگی کی۔ ابو سفیان نے فرمایا، بیان کرتے ہیں یأمرنا بالصلاۃ والصدق والصلۃ والعفاف، 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا،
وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے سچائی کا، وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے صلہ رحمی کا، وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے عفاف کا۔ نماز قرآن کریم میں، احادیث نبوی میں کیا اس کی اہمیت ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، یہ موضوع قابل بیان نہیں، محتاج بیان نہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز تمہیں برائی سے روکتی ہے، فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ باقی تمام اعمال، کچھ اعمال ایسے ہیں زندگی میں ایک بار کرنا، کچھ اعمال ایسے ہیں سالانہ طور پر کرنے، لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ یہ موضوع محتاج بیان نہیں۔ آگے چلیے، صدق، سچائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر۔ لوگوں، سچائی کو لازم پڑھ لو، سچائی تم پر واجب ہے، سچ بولا کرو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، بلا شبہ سچائی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی۔ اور پھر آگے بڑا قابل غور جملہ ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ۔ سچائی کو اختیار کر لیا، اس کو لازم پکڑ لیا، سچ بولنا شروع کر دیا، اب یہ سچ تمہاری رہنمائی کرے گا نیکی کی طرف، اور پھر وہ نیکی تمہاری جنت کی طرف رہنمائی کرے گی۔ یعنی سچائی کو اگر لازم پکڑ لیا تو یہ سچائی تمہیں جنت تک رسائی ممکن بنا دے گی، تمہاری رسائی جنت تک ممکن ہو جائے گی۔ یہ سچائی کی اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ابھی اسلام کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اب تک آپ دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے، اس وقت بھی آپ سچے کتنے تھے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ لوگوں کو جمع کیا کوہ صفا پر، لوگوں سے سوال کیے، لوگوں بتاؤ تم میں 40 سالہ زندگی گزاری ہے، کسی معاملے میں مجھے جھوٹا پایا؟ مجھے کیسا پایا؟ میرے حالات کے متعلق مجھے خبر دو۔ لوگوں نے کیا کہا؟ آپ نے 40 سالہ زندگی ہم میں گزاری ہے، سوائے سچ کے آپ کو کچھ بولتے نہیں سنا۔ ابھی اسلام نازل نہیں ہوا، اسلامی احکامات نازل نہیں ہوئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تقویٰ تھا، آپ کی معاشرتی زندگی کا معیار تھا کہ آپ نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیشہ سچ بولتے رہے۔ عزیز ساتھیوں، آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس فرمان پر عمل کریں کہ جب بھی اپنی زبان سے نکالیں سچ نکالیں، سوائے سچ کے کوئی جملہ ہمارے زبان سے نہ نکلے۔ جھوٹ کو ترک کر دیجئے۔ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، بدی کی طرف لے جاتا ہے، اور جس طرح سچائی نیکی کی طرف لے جا کر انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، بالکل اسی طرح برائی، جھوٹ بولنا انسان کو برائی تک لے جاتا ہے، اور پھر برائی انسان کو جہنم تک لے جاتی۔ یہ دوسری چیز فرمایا، یأمرنا بالصلاۃ والصدق والصلۃ والعفاف۔ الصلہ، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ آج ہمارا معاشرہ اس عظیم دولت سے محروم ہو چکا ہے، صلہ رحمی۔ شرح النووی میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، کتنا کرنا ہے؟ اپنی استطاعت کے مطابق، جتنا آپ کی استطاعت ہے، آپ کی گنجائش ہے، اپنی استطاعت اور اپنی گنجائش کے مطابق اپنے کسی رشتہ دار سے صلہ رحمی کرو، احسان کرو، حسن سلوک کرو، یہی صلہ رحمی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی ذات سے بچنے کا حکم دیا،
وہیں پر رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو. اور پھر فرمایا والارحام، رشتہ داری کے معاملات میں بھی لوگوں اللہ سے ڈرو. یہ بڑا عظیم ایک پہلو ہے، کیونکہ اسلام مسلمانوں کو ایک ایسے بندھن میں باندھنا چاہتا ہے کہ جہاں سوائے محبت اور سوائے الفت کے دوسری کوئی چیز نہ ہو. محبت اور الفت، بھائی چارگی کا ایک معاشرہ قائم ہو. اسلام ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے. اسی لیے صلہ رحمی کے بارے میں جا بجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے. صحابہ کرام مدینہ سے کچھ فاصلے پر شہر کے باہر ٹیلوں پر جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار فرمایا کرتے تھے. دیدار کی تڑپ تھی، ایک محبت تھی، ایک چاہت تھی. مدینہ کے باہر ٹیلوں پر چڑھ کر، درختوں پر چڑھ کر نبی علیہ السلام کا انتظار فرمایا کرتے تھے. ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، انجفل الناس قبلہ، لوگ آپ کے پیچھے ایک ہجوم کی شکل میں جمع ہو گئے. لوگوں کا جھنڈ آپ کے پیچھے چل رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے ہیں. فرماتے ہیں میں بھی لوگوں میں آیا تاکہ میں بھی دیکھوں مسلمانوں کا کون سا نبی تشریف لایا. ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، عالم تھے، اہل کتاب کے پائے کے عالم تھے، ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. فرماتے ہیں لوگوں میں آیا تاکہ میں بھی دیکھوں. جب فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میری نگاہ آپ پر پڑی، آپ کو میں نے جب واضح طور پر دیکھ لیا، آپ کا چہرہ میرے لیے جب واضح ہو گیا، فرماتے ہیں میں نے اس چیز کو جان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. اس کے بعد فرماتے ہیں سب سے پہلے لوگوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلام فرمایا، سب سے پہلے میرے کانوں نے جس بات کو آپ کی زبان سے سنا، آپ لوگوں سے کلام فرما رہے تھے. کیا تھا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیا تدخلوا الجنۃ بسلام. لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، لوگوں آپس میں صلہ رحمی کرو، لوگوں دن کو نماز پڑھو، رات کو قیام کرو. یہ سارے اعمال جس نے کر لیے تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ صلہ رحمی کی اہمیت ہے کہ سب سے پہلے مدینہ آ کر آپ نے اس چیز کا حکم دیا آپس میں صلہ رحمی کرو. جہاں اور چیزیں بیان کی اس میں یہ بھی شامل. ایک صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. صحابی آتا ہے، دیہاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی مہار کو تھام کر روکتا ہے، سوال کرتا ہے یا محمد اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کی بابت بتلائیے، ایسا عمل مجھے بتلائیے کہ جب میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. ایک حدیث میں آتا ہے یقربنی الی الجنہ ویباعدنی عن النار، جب میں وہ عمل کروں جنت کے قریب کر دیا جاؤں، جہنم سے دور کر دیا جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم. وہ سوال پوچھ رہا ہے جنت میں جانے کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا تو نماز ادا کر، زکوٰۃ ادا کر اور رشتہ داری کو جوڑ، صلہ رحمی کر، یہ عمل تجھے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے. یہ صلہ رحمی کی اہمیت ہے. آج ہمارے معاشرے سے یہ چیز ناپید ہو چکی ہے، ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں. آپس میں نفرتیں ہیں، بغض ہے، عداوتیں ہیں، کینہ ہے، رشتہ داری کے معاملات خراب ہیں. میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، وہ میرے گھر نہیں آتا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، شادی کے معاملات، طلاق کے معاملات، اور اس طرح
ایک خاندانی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو جوڑو، اگر وہ نہیں آتا تم جاؤ، وہ تمہاری مدد نہیں کرتا تم کرو. صحابی رسول آئے، نبی علیہ السلام سے فرمایا اے اللہ کے رسول، ابو ہریرہ راوی ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، تعلق کو توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. یہ سارا کچھ فرمایا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابی، اگر آپ جس طرح فرما رہے ہیں بالکل بات اسی طرح ہے، یا آپ اسی طرح عمل کر رہے ہیں جیسا آپ نے فرمایا، تو پھر سن لیجئے، جب تک آپ ایسا کرتے رہیں گے فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، گویا کہ آپ ان کے منہ میں جلی ہوئی راکھ ڈال رہے ہیں. جب تک آپ ایسا کرتے رہیں گے کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، وہ تعلق کو توڑتے ہیں، آپ تعلق کو جوڑتے ہیں، اور وہ آپ کو ظلم کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، جب تک آپ ان کے ساتھ ایسا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کی مدد کرتا رہے. اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی بڑی بشارتیں صلہ رحمی پر، جنت کی بشارت ملی، اللہ کی طرف سے مددگار مل گیا. اب بھی اگر ہم اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں اور ان معاملات کو نہ سدھاریں تو پھر ہماری ذات کا قصور ہے، ہماری برادری کا قصور ہے، ہمارے کنبے اور قبیلے کا قصور ہے. اسلام نے بالکل واضح اور اپنے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے تعلیمات بیان کر دی ہیں. اسلام کا، اللہ کا، نبی کا کوئی قصور نہیں. اگر آج ہم نے اللہ کی اس دی ہوئی دولت کو نہ نبھایا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کے مطابق جس نے قطع رحمی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس نے قطع رحمی کی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب